صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ماہ سفر المظفر، ماہ رضا، الحمدللہ یہ زوجل اس مبارک مہینے کی ساتوں کے اندر بابرکت گھڑیوں کے اندر مدنی چینل امام اہل سنت کے حوالے سے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو اویئرنیس فراہم کر رہا ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت و کردار کے بارے میں بتا رہا ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمات کے بارے میں بھی مدنی چینل الحمدللہ ہمیں بتا رہا ہے اور سمجھا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی سیرت و کردار سے ہم کس طریقے سے سبق حاصل کر سکتے ہیں اور کردار رضا کو کس طریقے سے اپنی زندگی کے اندر شامل کر سکتے ہیں، یہ اور اس طرح کی اور بہت ساری اچھی نیتیں لیے مدنی چینل کے ناظرین ابھی جو سلسلہ کرنے کی سعادت مل رہی ہے اس کا نام ہے امام اہل سنت کا کردار۔ اور اس سلسلے کی خوبصورتی اور خوبی یہ ہے کہ جانشین امیر اہل سنت الحاج ابو اسید احمد عبید رضا مدنی دامت برکاتہ القدسیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور انشاءاللہ اس سلسلے کے اندر ہم جانشین امیر اہل سنت کے مدنی پھول حاصل کیا کریں گے، اور جانشین امیر اہل سنت سے ہم یہ بات سیکھیں گے کہ کس طریقے سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جن کے بارے میں کہا گیا وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، اور سب ان سے جلنے بالوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ اس شمع سے ہم کس طریقے سے روشنی حاصل کر سکتے ہیں، امام اہل سنت کے کردار کو اپنی زندگی میں کس طریقے سے ہم ایڈ کر سکتے ہیں اور اس سے برکتیں حاصل کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ انشاءاللہ اور بھی بہت سارے مدنی پھول ہوں گے جو ہم جانشین امیر اہل سنت سے حاصل کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعظیم یہ امام اہل سنت کے کردار میں بڑی واضح ہمیں ملتی ہے، تو ہم نے محبت اور تعظیم بھی کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اتباع بھی کرنی ہے، حضور پیروی فالو بھی کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جی میں یہ چاہوں گا آپ امام اہل سنت کے کچھ تعظیم کے واقعات بیان فرمائیں کہ آپ حدیث پاک کا کیسے جو ہے وہ ادب کرتے تھے، نعت رسول کا جو ہے وہ کس طریقے سے امام اہل سنت جو ہے وہ ادب کیا کرتے تھے، کس طرح سنا کرتے تھے، جس کے بارے میں بھی ارشاد ہو۔ یہ جو آپ نے کہا نا اتباع، تو جب عزت ہوگی نا جی ہمارے دل میں کسی کے لیے، تو عزت جو ہے نا وہ خود ہی اتباع کو لے آتی ہے۔ سبحان اللہ، جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنی اتباع زیادہ ہوگی۔ سبحان اللہ، مجھے حضور وہ عربی کا مقولہ یاد آ گیا، وہ فرماتے ہیں الحبیب لمن یحبہ مطیع، کہ جو محبوب ہوتا ہے وہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو فالو کرتا ہے، یعنی اس کو آسان اردو میں بولیں تو یہ یوں بن جائے گا الحبیب لمن یحبہ مطیع۔ سبحان اللہ، حبیب جو ہے اپنے محبوب کا مطیع ہوتا ہے، سبحان اللہ، مطیع یعنی فرما بردار ہوتا ہے، جی اوبیڈینٹ، اس کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو محبت جو ہے نا یہ اطاعت کروا دیتی ہے، کیا بات، اور جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنی اطاعت زیادہ ہوگی۔ کیا بات، اب دیکھیں جتنی تعظیم زیادہ ہوگی تو اتنی محبت بھی زیادہ ہوگی، واہ واہ، جب محبت زیادہ ہوگی تو اتباع بھی زیادہ ہوگی۔ سبحان اللہ، اور ہمیں جو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم بھی کرنی ہے، جی ان سے محبت بھی کرنی ہے اور اتباع بھی کرنی ہے، سبحان اللہ، کیونکہ جتنی محبت زیادہ ہوتی ہے اتباع یعنی کہ فالو کرنا، صحیح، کہ جو انہوں نے کام کیا وہ کام ہمیں کرنے، سبحان اللہ، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نا وہ اطاعت کرنی ہے، صحیح، اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت بھی کرنی ہے اور اتباع بھی کرنی ہے۔ صحیح، تو یہ ایک علمی بات ہے جس کا لطف جو اہل علم ہے وہ اس کو محسوس کریں گے۔ کیا بات کہی، ماشاءاللہ، کہ وہ تو عالم الغیب ہے، ہاں، اس کو جو ہے انشاءاللہ مرنے کے بعد دیکھیں گے جنت میں، جنت انشاءاللہ میں دیکھیں گے، جنت میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ بھی دیکھیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا کہ سر کے آنکھوں سے اپنے رب کریم کا دیدار کیا۔ اللہ، اعلیٰ حضرت کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کی تعظیم کیسے کرتے تھے؟ اس میں یہ کہ ہم جس طرح سلف و صالحین کے بارے میں سنتے آ رہے ہیں جی کہ سنا ہے کہ وہ حدیث پاک کا کس طرح ادب کرتے تھے، تو سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھیں تو ان کے اندر بھی وہی چیزیں وہ آپ کو ملے گی۔ صحیح، جیسے کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جو ہے وہ درس حدیث جو ہے نا یہ 2 زانو بیٹھ کر دیتے، بحالت قعود یعنی 2 زانو بیٹھ کر دیتے، جیسے اتحیات جس طرح تحیات میں ہم بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، درس حدیث اس طرح دیتے۔ واہ، اچھا، احادیث کریمہ جو ہے یہ بغیر وضو نہ چھوتے
اور न ऐसे पढ़ाया करते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये इनका अदब वाह था। वाह वाह, क्या बात। अच्छा, इसी तरह जो सईद आला हज़रत का ये भी है कि अहादीस की किताबों पर कोई और किताब ना रखते। वाह माशाअल्लाह, ये भी हदीस का अदब। क्या बात है। मैं तो हुजूर ये सोच रहा हूँ कि आला हजरत तो बगैर वजू के हदीस शरीफ को जो है वो हाथ ना लगाएं, यूं दो जानों बैठकर हदीस शरीफ का जो है वो दर्स दें। ये कैसी जबरदस्त बात है। यानी आप देखें, हदीस शरीफ जो है ये ज़ाते मुस्तफ़ा तो नहीं है ना, ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान हक के तर्जुमान से निकले हुए अल्फाज हैं। जो अल्फाज का इतना अदब कर रहे हैं, वो उस ज़ात का अदब कैसा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात। मुझे इसमें एक चीज याद आ गई जी, ये भी जो है ना कि अहादीस का अदब या सरकार सलाम से निस्बत, हदीस से निस्बत है ना ठीक है कि अदब जो है कोई नई चीज नहीं है। जी, बिल्कुल ठीक है, सही हालात इसको नहीं लाए। सही। मुझे इसमें याद है कि एक बार जो है वो सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अय्याज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बेटे को यूं पुकारा था, ए अय्याज के बेटे। तो इस पे जो वो उनको जो सुनो पुकारा तो उन्होंने अपने वालिद से कहा, हज़रत अय्याज रहमतुल्लाहि ताला से, आज जो है वो मुझे इस तरह पुकारे बादशाह ने, सुल्तान ने इस तरह पुकारे। तो बादशाह ने कहा कि नाराज तो नहीं है। तो हज़रत अय्याज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने और उसकी सुल्तान महमूद गजनवी से आपने जो है वो इस तरह पुकारा, वरना तो अब नाम लेते हैं। तो सुल्तान महमूद गजनवी ने फरमाया कि दरअसल आज मेरा वजू नहीं था, हाय हाय हाय, और ये चूंकि आपके बेटे का नाम जो है ये अहमद है, अल्लाह अल्लाह, तो ये ज़ाहिर है कि नबी से निस्बत वाला नाम है, हाँ, नबी का नाम अहमद है, तो इसको मैं कैसे बेवजू में पुकारूं। अल्लाह अल्लाह, तो ये ज़ाहिर है कि ये अदब वाला सिलसिला जो है ये बुजुर्गों से चलता हुआ आ रहा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें भी अल्लाह बाअदब हमें भी बनाए, कुछ हिस्सा अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। सय्यदी आला हजरत के इस अंदाज को अगर हम अपनी जो है वो सीरत व किरदार के हवाले से देखें, तो हमें भी हदीस शरीफ का जो है वो अदब करना चाहिए। बिल्कुल। और मैं एक बात जो है वो जो समझता हूँ, आप इस पर रहनुमाई फरमाएं कि हम अदब भी करें और अपनी जबान के हवाले से भी हम मुहतात रहें। बिल्कुल क्योंकि हुजूर देखा ये गया है कि आजकल तो मतलब चाय के ठेले पर बैठे हुए हैं, अशफाक भाई हमारे बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि आजकल लोग चाय के ठेले पर बैठे हुए हैं, जी हदीस में यूं नहीं आया, हदीस में यूं आया है, हदीस यूं नहीं कहती, हदीस यूं कहती है। या बाज नाकिबत अंदेश लोग होते हैं, यानी जिनको अपनी आखिरत की फिक्र नहीं होती, इस तरह के लोग जो है वो होते हैं, और नहीं जी ये हदीस नहीं है तो ये हदीस है, तो ये गलत है, तो ये सही है, तो ये ज़ईफ है। इस तरह की बातें भी जो है वो माशरे के अंदर चल रही होती हैं। इस पर भी कुछ रहनुमाई नहीं, फरमाएं। बात तो ये तो चले, हदीस तो क्या है कि जब भी कहेंगे तो जरा कि डायरेक्ट सरकार पर हुआ ना मामला, जी। सरकार का मामला। बात तो यानी ऐसे बेदरग हैं कि जो बिल्कुल आसरा नहीं था, अल्लाह ने यूं नहीं, अल्लाह ने यूं कहा है। तो ये देखें कि ये कैसे लोग हैं, इनको कैसे पता चल गया? क्या इन्होंने सारी हदीसें जो है वो छानबीन कर ली है? क्या इनको सारे फरामीन याद है अल्लाह तबारक व तआला के? क्या कुरान के हाफिज हैं? क्या इनको शान नुज़ूल वगैरह सब मालूम है? क्या इनको तर्जुमे वगैरह सब इनको पता है? यानी यहाँ तक कि मैं बाज़ वक़्त इस पर सोचता हूँ कि देखिए, नाखून काटने का जो सुन्नत तरीका है जी, आपको तो हाथ के नाखून काटने का मिलेगा, ठीक है, सही कभी पाँव के नाखून काटने का नहीं सुना मैंने। सही। हमें यही कहा जाता है कि यार ये इसका सुन्नत तरीका अब तक पहुंचा नहीं हम तक। तो एक उलमा की एहतियात देखें यार, 1400 साल हो गए, सहाबा कराम अलैहिम पे कितने बुजुर्ग दीन आए, ये सब आए, ठीक है। अब देखें कि जो उलमा किराम है, कभी भी किसी ने हर जगह यही बयान होता हुआ रहा है कि इसका तरीका नहीं मिला। अल्लाह, यानी उलमा की एहतियात देखें, देखिए कि वो है ना कि जिसने सरकार पर झूठ बांधा, जी हुजूर ने खुद फरमाया, हुजूर ने खुद फरमाया, हदीसे ये तो हदीस मुतवातिर है, ये तो जी, और मुतवातिरा भी वो हुजूर जो लफ्जन भी मुतवातिरा है, लफ्ज़न और मानन भी मानन मुतवातिरा है। मुतवातिरा। अल्लाह अकबर। इसमें फरमाया कि जो मुझ पर जानबूझकर झूठ जो बांधे बांधे वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। जहन्नम में बना। इस पर हुजूर फरमाए कि क्या मतलब, फिर अब बंदा करे क्या करे, बातें तो देखें करनी है ना, कोई दीन की बात तो देखें करनी है। एक तो आप बातें भी नहीं करने देते, आप बंदा बात भी ना करे, क्या करे फिर? देखिए, बंदा बोले हुई जो उसको आता हो, वाह, जो उसको पूरी मालूमात हो तभी बोले, सही। वरना ठीक है किताब सामने रखे और बोले, दर्स दे दे, जरूरी बयान करे, दर्स ही दे दे, ठीक है, जो है वो पढ़ के सुना दे, जो पढ़ के सुना दे, दर्स देना वही कि जो है पढ़ के सुना दे। ठीक है, ठीक है, जरूरी नहीं कि मुंह ज़बानी बयान ही करें, सही। वरना जाहिर है कि आप जो है वो यानी जो भी इस तरह करते हैं तो वो अगर है ना कि इस हदीस पाक के जुमरे में ना आ जाए। अल्लाह बचा। देखिए, अदब रसूल में जो है ये भी चीज़ है, जी, ताज़ीम रसूल में ये भी चीज़ है कि हदीस रसूल कब कहाँ किस तरह बयान करनी चाहिए, वाह, ठीक है। दुरुस्त फरमाया।
اچھا ایک تو یہ ٹھیک ہے کہ واقعی وہ حدیث رسول ہو, پتہ بھی ہے کہ حدیث رسول ہے, ایک تو یہ ٹھیک ہے, یہ آپ نے بیان کر دی. اب یہ کہ بعض کیا ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اپنے اٹکل پچو سے اپنی سوچ کے مطابق آپ حدیث کی شرح نہیں کر سکتے, کہ یہ بھی ناجائز ہے. کیا اپنے اٹکل پچو سے حدیث پاک کی شرح بھی نہیں کر سکتے صحیح اپنے طور پہ, یہ بھی ناجائز ہے. صحیح اور ہر ایک کو اس کی اجازت نہیں ہے. صحیح کہاں ہمارے آقا کا فرمان, اس کے کتنے پہلو ہیں, کتنے معنی نکل رہے ہیں, آپ کو اور مجھے کیا پتا. صحیح. تو ظاہر ہے کہ جو محدثین ہیں ان کا کام ہے یہ, ٹھیک, کہ جن کی الفاظوں پہ نظر ہو کہ اس الفاظ کا کیا معنی ہے. صحیح. کہ حدیث پاک میں ہے نا لا صلاۃ لجار المسجد, صحیح, کہ مسجد کے پڑوسی کی کوئی نماز نہیں. اب آپ دیکھیں مسجد کے پڑوسی کی کوئی نماز نہیں, تو علماء میں بتائیں گے اس سے مراد کیا ہے. صحیح. وہ اس سے مراد یہ ہے کہ مسجد کے جو براؤن میں رہ رہا ہے, مسجد کا پڑوسی ہے, تو یہ اگر جماعت چھوڑ رہا ہے تو گناہ کر رہے. صحیح. علماء بتائیں گے نا. آپ کو اگر یہ پڑھ لے مسجد کے پڑوسی کی کوئی نماز نہیں, اب وہ سب کو بیان کرتا پھرے. صحیح. تو ظاہر ہے کہ علماء یہ جانتے ہیں کہ کہاں ہمارے آقا نے کیا فرمایا اور کس موضوع پہ فرمایا, یہ سب علماء جانتے ہیں. صحیح. علماء کی بھی حضور ہر کیٹیگری اس چیز کو نہیں بیان کر سکتے. ہر عالم کو یہ حق حاصل بھی نہیں ہے. درست فرمایا آپ نے, ٹھیک ہے. تو یہ جس طرح علماء میں ایک خاص طبقہ ہے جو اسپیشلٹی کو پہنچا ہوا ہے, وہ اس پر بات کریں تو یہ ایک الگ بات ہے. ہر بندہ اس پر جب بات نہیں کر سکتا تو حدیث کے حوالے سے کیسی بات کر سکتے ہیں. بڑی پیاری بات آپ نے کہی حضور. آپ دیکھیں لا کو لوگ انٹرپریٹ نہیں کرتے اپنی مرضی سے. جی, لا کو, قانون کو لوگ انٹرپریٹ نہیں کرتے, یعنی اس کی تشریح اپنے اٹکل بچوں سے کوئی بیان نہیں کرے گا, اٹکل پچو کو بیان نہیں کرتا. اب یہ دیکھیں کہ اس وقت اگر فی زمانہ آپ دیکھیں دنیا میں اگر کسی کا کوئی بھی کیس اگر ہوتا ہے تو کیا خود کو جج کے سامنے جاتا ہے؟ کوئی نہیں جاتا. کیوں نہیں جاتا؟ اور وکیل کرنا یا خود جانا, اصل تو خود ہے نا. صحیح. وکیل کی وجہ خود چلا جائے, جج اسے کیا کہے گا, تمہیں کیا پتا قانون. ایسی بات. اچھا وہ خود بھی ہمت نہیں کرے گا کہ مجھے قانون ہی نہیں پتا. اب دنیاوی طور پہ اگر دیکھا جائے تو اس کو ملک کے قانون نہ معلوم ہونے کی وجہ سے وہ کتنا محتاط ہے کہ کہیں میں پھنس نہ جاؤں. اور وکیل, جب وکیل بھی عام وکیل نہیں, اچھا والا وکیل کرے گا جس کی فیس اچھی ہو, جتنا اس کا کیس بھاری ہوگا اتنی فیس بھاری والا لے گا وکیل. ایسی بات. ایسا وکیل کرے گا پھر ہو جائے گا کورٹ میں. تو ظاہر ہے کہ یہ دین ہے. یہ دین میں یعنی بندہ کیسے بیان کر دیتا ہے کہ حدیث میں یہ نہیں آیا تو حدیث میں یوں نہیں آیا, تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا. تم کو کیسے پتا چل گیا؟ ملکی قانون کے حوالے سے دیکھو گے, کیس میں پڑ جاؤ تو ظاہر ہے کہ اب اچھے سے اچھا وکیل کرو گے, وہاں کچھ نہیں کہو گے بھائی یوں نہیں تو پاکستان کا قانون ہے, یوں نہیں تو فلاں قانون ہے, یوں نہیں تو فلاں کتاب میں, یوں نہیں تو فلاں یوں نہیں. اور یہاں جو وہ لگا رکھیے, یہاں ظاہر ہے کہ یہ معاملہ خطرناک ہے کہ یہاں بندہ بالکل جو ہے نا وہ گناہگار ہو سکتا ہے. بلکہ یہ نا کہ اگر اٹکل پچو سے شرح کی بھی جی اور درست بھی نکلی جی تب بھی یہ گناہگار ہے. ایسی بات. کیونکہ اس نے جو قصد کیا جی اس کا گناہ سے ملے گا, جو غلط ارادہ اس کا بنتا ہے. جی ہاں, ٹھیک ہے, یہ اس کا اہل نہیں تھا, اس کا اور یہ اس میں جا رہا ہے. اس کو اہل بننا ہے تو درس نظامی کرے اور بن جائے محدث. سبحان اللہ. درس نظامی بھی کرے گا, دعا بھی کرے اور تگو دو بھی کرے, کوششیں بھی کرے. جی بالکل بن سکتا ہے. جی, یہ محدث بھی جو بنتے ہی بالکل مطلب بنے گا. ہر درس نظامی کیا ہوا محدث نہیں ہوتا. درست فرمایا, کیا ہوا محدث بھی نہیں ہوتا, فقیہ بھی نہیں ہوتا, فقیہ بھی نہیں ہوتا. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. تو امام اہل سنت کی سیرت سے جو ایک واضح بات اور درس جو ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم حضور کی تعظیم بھی کریں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کا ادب بھی کریں, اور ادب حدیث کے اندر یہ بات بھی جس طرح جانشین امیر سنت نے بڑے پیارے انداز میں بیان فرمائی ہے, اس کو کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ اپنے اٹکل بچوں سے ایک تو اس کو بیان نہ کیا جائے اور دوسرا اس کے بارے میں کومنٹ بھی نہ کیا جائے, اس کو اپنے حساب سے بندہ اس کو انٹرپریٹ بھی نہ کرے, اس کی تشریح بھی نہ کرے. جس طرح بیان کیا گیا ہے دین متین کے احکام ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمودات ہیں, حضور کے سینگز ہیں, تو وی ہیو ٹو فالو دیم, ہم نے ان پر انشاءاللہ عمل کرنا ہے. یہ تو حضور ہو گیا اعلیٰ حضرت کا حدیث رسول کے حوالے سے آپ نے فرمایا. کچھ مزید بھی ارشاد فرمائے, اور کیا کیا امام اہل سنت کا تعظیم رسول کی اور کس باب میں کیا ملتا ہے ہمیں؟ دیکھیے اس میں یہ بھی ہے کہ سید اعلیٰ حضرت کے حوالے سے تو یہ کہ نعت رسول کا ادب, واہ, ٹھیک ہے. اچھا دوسرا یہ بھی کہ جس شے کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت ہے اس کا بھی ادب,
اللہ ایسے مدینہ منورہ کا ادب. سبحان اللہ. اور ایسے ایسے واقعات ہیں کہ سید اعلیٰ حضرت کے کہ جو مدینہ منورہ سے آیا ہائے ہائے. تو آپ نے اس کی قدم بوسی کی. اللہ اللہ اللہ. واہ. کیوں کہ یہ میرے نبی کے شہر سے ہو کے آئے. اللہ یہ اللہ. سید اعلیٰ حضرت کا ادب تھا. اسے ان کی قدم محبت چوم تھی. لیے جی. ان کے قدم چومے ہاں بالکل. ہاں. واہ. قدم بوسی نہیں, قدم چومنا. اللہ اللہ اللہ. سبحان اللہ. نعت رسول کے ادب کے حوالے سے کچھ جی, فرمائیں. یہ ہے مولانا شاہ عبدالسلام جبل پوری خلیفہ سید اعلیٰ حضرت اور آپ کے صاحبزادہ مفتی برہان الحق جبل پوری رحمہ اللہ ایک مرتبہ امام اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. ٹھیک ہے. اچھا اب جو نا آگے کا واقعہ جو نا یہ مفتی برہان الحق جبل پوری کی زبانی ہم سنتے ہیں. جی. فرماتے ہیں کہ بریلی میں پہنچے, جمعہ کو نماز جمعہ کے بعد امام اہل سنت جو ہے وہ مسجد سے آ کر پھاٹک کے اندر پلنگ پر رونق افروز ہوئے. صحیح. والد ماجد قریب ہی کرسی میں اور تقریباً 40 عقیدت مند کرسیوں, بنچ, چارپائی اور تخت پر بیٹھے. یہ مفتی برہان الحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے پھر جو ہے وہ سید اعلیٰ حضرت کے جو نا پاؤں دبانے لگا. جی. پلنگ کے بائیں جانب یعنی الٹی جانب جو ہے نا تخت پر منشی عبدالغفار اور کچھ لوگ بیٹھے تھے. جی. اچھا امام اہل سنت کسی سوال کے جواب میں کچھ فرما رہے تھے. جی. فرماتے ہیں یہ برہان الحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ میں نے جو سلام سرکار کے بارے میں انہوں نے سلام لکھا تھا, میں نے جو سلام دوران سفر لکھا تھا منشی عبدالغفار کو دے دیا تھا کہ یار اچھی طرح جو ہے نا اسے دیکھ لیں کہ کسی وقت جو ہے نا سید اعلیٰ حضرت کو سنانا ہوگا. یہ جو ہے وہ بہترین موقع تھا. یہ برہان الحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ بہترین موقع دوستو ایسا زبردست سما تھا, یہ بہترین موقع تھا. اچھا میں نے جو سید اعلیٰ حضرت کے خادم جو ہے وہ عبدالغفار کو میں نے اشارہ کر دیا کہ یہ کلام سنا دیں. ٹھیک ہے. جب جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کے خادم نے عرض کی حضور کچھ نعت شریف پیش کرنا چاہتا ہوں. ہاں ہاں. تو سید اعلیٰ حضرت جو ہے نا یہ بسم اللہ فرما کر جو ہے وہ پیر کھینچ کر, پیر اپنے پاؤں اپنے چونکہ وہ پاؤں بچھے ہوئے تھے نا, صحیح. تو آپ رحمت اللہ تعالی نے اپنے پاؤں کھینچ لیے اور با ادب بیٹھ گئے. ہاں ہاں. اچھا اس میں جو وہ مفتی برہان الحق رحمت اللہ تعالی علیہ یہ جو ہے یہ تو دارالفتہ کے کمرے میں چلے گئے اور سب لوگ جو ہے درود شریف پڑھنے لگے. واہ. جب جو ہے وہ جو خادم اعلیٰ حضرت عبدالغفار رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے جو ہے بسم اللہ شریف اور درود شریف پڑھ کر سلام جو ہے نا یہ شروع کیا. حضور سید خیر الورا سلام علیک با بارگاہ شفیع الورا سلام علیک. ہاں ہاں. روم با سوئے تو با ہر قدم کا نم سجدہ نوائے قلب شود سیدہ سلام علیک. عطاؤک عم علی کل ذرۃ فمطر علی غیث عطا من عطا سلام علیک علی غیث عطا من عطا سلام علیک. سبحان اللہ. اس کلام کے دوران جو سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو نا وہ آنسو ہی بہ رہے تھے جو کہ لوگوں نے دیکھے. اچھا ایک شعر کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ سید اعلیٰ حضرت نے جو نا اس شعر کو بار بار پڑھا بھی ہے, پڑھوایا بھی ہے, اور سامعین اور سید اعلیٰ حضرت نے بار بار اسے پڑھا بھی ہے. اب یہ مفتی برہان الحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پھر جو ہے نا میرے والد صاحب نے جب کلام ہو گیا پورا تو میرے والد صاحب نے سید اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عرض کی کہ یہ کلام جو ہے نا یہ برہان میاں نے لکھا ہے. تو سید اعلیٰ حضرت نے فرمایا ماشاء اللہ بارک اللہ. پھر فرمایا کہ میں غور کر رہا تھا کہ جامی کے طرز پر کس نے طبع آزمائی کی ہے, کہاں ہے برہان میاں. برہان الحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں جو ادب کے ساتھ سامنے حاضر ہوا, اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نعت شریف پیش کرنے کی اجازت چاہی. حضور علیہ السلام نے منبر پر کھڑے ہو کر سنانے کی اجازت دی. نعت شریف کو بہت پسند فرمایا جس میں اقدس پر برد شامی تھی یعنی شامی چادر تھی, یہ اتار کر جو حسان رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر اوڑھا دی. اب فقیر کیا حاضر کرے, کی عاجزی تھی, فقیر کیا حاضر کرے. اتنا فرما کر سر اقدس سے امامہ اتار کر خادم کے جھکے سر کو سرفراز فرمایا. اللہ اللہ اللہ. یعنی برہان الحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو امامہ شریف اتار کر پہنا دیا. واہ. اپنا امامہ عطا فرما دیا. سبحان اللہ. اور دعائے درازی عمر و ترقی علم و ثبات و استقامت فرمائی. اس کو آسان کرے آ رہا ہوں نا, ترجمہ کر رہے نا.
اور جو ہے وہ لمبی عمر کی دعا دی, واہ ترقی کی دعا دی واہ اور استقامت کی دعا دی. سبحان اللہ. تو نماز جمعہ جو ہے نا وہ سید اعلیٰ حضرت نے اسی امام شریف سے پڑھائی تھی. کیا بات ہے, سبحان اللہ. یعنی جس امام شریف سے آپ جمعے کی نماز پڑھ کر آئے تھے وہ وہی امامہ جو ہے نا وہ جناب برہان الحق کو عطا کر دیا. عطا کر واہ دیا. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں یہ دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ با امامہ نماز. اللہ 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 واہ واہ, یہ بھی کردار رضا ہے. کردار رضا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا یہ دیکھیے کہ یہ امام شریف سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جمعہ جو پڑھاتے تھے وہ با امامہ پڑھاتے تھے. سبحان اللہ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نماز پڑھیں امام شریف پہ ان کے پڑھیں. سبحان اللہ. اچھا یہ مفتی برہان الحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اعلیٰ حضرت کے دستے کرم سے خادم کی پہلی سرفرازی تھی. الحمدللہ عز وجل امامہ شریف جو ہے نا یہ مقدس تبرکات میں محفوظ ہے, اور عید میلاد مبارک اور عید غوثیہ قادریہ میں تقریر کے دوران بیان کے دوران جو ویسے زیب اسے میں پہنتا ہوں. واہ واہ سبحان سبحان اللہ. کیا شانتی اعلیٰ حضرت کی, کہ کیا نعت رسول کا ادب تھا. رو رو کے سن رہے, رو رو کے سن رہے تھے. سبحان اللہ. ہائے ہائے, ہمیں تو حضور سنتے ہوئے رونا نہیں آتا. رو رو کے سن رہے تھے, اور دوسرا یہ کہ ادب سے بیٹھے ہوئے تھے. ہاں ہاں ہاں, یہ تو ہو گیا حضور نعت شریف رو رو کر, مطلب جس طرح سنا اعلیٰ حضرت نے ادب کے ساتھ سنا. آج کل کی محافل نعت آپ اگر دیکھیں جس طرح ہمارے سراؤنڈنگ ایریا میں معاملہ چل رہے ہیں, دائیں بائیں آگے پیچھے, تو ادب ملحوظ خاطر رہے. یعنی نعت شریف سننے کا یہ اعلیٰ حضرت کا جو انداز تھا کہ ہمارے اندر بھی جو ہے وہ آئے, یہ کیسے ہوگا. یہ سرکار علیہ السلام کی اگر نعت سننی ہو تو وہ کس طرح سنی جائے. ٹھیک. اب تو سید اعلیٰ تو وہ تھے نا کہ الفاظ کے معنی بھی جانتے تھے. واہ. اچھا ظاہر ہے کہ الفاظ کا معنی جانے تبھی ان کو. اب ہمیں اگر ایک تو یہ کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات بندہ جھوم رہا ہوتا ہے طرز پر, صحیح, کلام کا معنی نہیں پتا ہوتا, طرز پر جھوم رہا ہوتا ہے. ایسی بات. جب بعض اوقات طرز سے رونا بھی آ جائے گا. صحیح ہے. اگر طرز ایسی ہوگی غم زدہ کرنے والی تو بندہ سو رہے گا, معنی نہیں پتا ہوگا. تو پھر وہ تو ذرا کیا تھا, وہ اعلیٰ حضرت جو طرز پر نہیں وہ معنی پر. واہ واہ. یہ اس سارے واقعے کا اگر کنکلوژن نکالیں, یعنی اس کا ایسنس نکالیں, تو آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں اس میں یہ دیکھیں کہ اگر ہمیں سرکار علیہ السلام کی نعت پاک سننی تو کس طرح سننی ہے. سبحان اللہ. کہ بالکل ادب کے ساتھ, اور رونے کا موقع ہو تو روتے ہوئے. سبحان اللہ. ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے نا وہ تو سید اعلیٰ حضرت تھے, اور جو اس وقت جو سامعین تھے وہ ذرا کہ اعلیٰ حضرت کے صحبت یافتہ تھے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نہیں تھے, وہ اعلیٰ حضرت کے صحبت یافتہ تھے, وہ بھی کلام کو سمجھتے تھے کہ سید اعلیٰ حضرت کے ساتھ جو ہے وہ سامعین بھی رو رہے تھے. کیا بات. وہ بھی رو رہے تھے, سننے والے بھی رو رہے, سننے والے بھی رو رہے تھے. تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ معنی سمجھتے تھے کلام کا, کلام سمجھتے تھے, کلام کا موضوع کیا ہے, معنی کیا ہے, وہ سب سمجھ کر رو رہے تھے. ہمارے یہاں کیا ہے کہ یہ نہیں پتا چلتا کہ کب رونا ہے, کب جھومنا ہے, کب مسکرانا ہے. ہمارے کیا عموماً ہمارا طرزوں پر چل رہا ہوتا ہے نظام, کہ جیسی طرز تو ویسا ہمارا جو ہے نا وہ حال. یہاں تو حضور آپ درز کی بات فرما رہے ہیں, یہاں تو ہمارے معاشرے میں تو ایک بات چل نکلی ہے, اب بات آ ہی گئی ہے تو اس کو ہم لے ہی لیں اس کو بھی, کہ یہ بھی کردار امام علیہ سنت کی ایک یوں کہیں بہار ہی ہے کہ نعت شریف سن بھی رہے ہیں, رو بھی رہے ہیں. ہمارے ہاں تو بات کہتے ہیں یار جس رونے والا کلام اس طرح ذوق والا, شوق والا, سوز والا کلام پڑھ رہا ہو, اس کے بارے میں یار اس نے تو محفل ہی سلا دی ساری, یہ تو مطلب محفل بٹھا دی اس نے. آپ دیکھیں کہ آپ کو جو بھی ایسے واقعات ملیں گے نا سرکار علیہ السلام کی زیارت والے واقعات, تو وہ ذوق والے ہی میں ملیں گے. کہ ذوق والے جو بندے کی کیفیت ہوتی ہے, پھر جو دل کی آنکھیں کھولتے ہیں اس کی باتیں کچھ اور ہیں. سبحان. خیر کلام رونے والے بھی ہیں, جھومنے والے بھی ہیں, جی وہ جو بھی آقا کا کلام وہ کلام ہے, جو بھی نعت ہے. سبحان اللہ. کاش ہم جو ہے نا وہ کلام سمجھ کر جو ہے نا وہ سننے والے بن جائیں. جھومنے والے کلام میں بھی تو رویا جا سکتا ہے, بالکل رویا جا سکتا ہے. بچوں کے بعض کلام ایسے ہوتے ہیں جی, جیسے امیر سنت فرماتے ہیں نا, اس ضمن یہ بات آ گئی جی, کہ کہاں مسکرانا ہے, کہاں جو ہے وہ تھوڑا غم کا اظہار کرنا ہے. اب جیسے کوئی شخص ہے اس نے وہ خوشخبری سنائی, جی,
अब हमारा भाई जो मुंह लटका के खड़ा हुआ है, अच्छा ये बोल, अच्छा अच्छा, अरे भाई उसको खुशखबरी कोई मिली है तो थोड़ा खुशी का इजहार कर दो, और जरा आप खुशी का इजहार करेंगे उसको खुशी होगी कि मोमिन के दिल में खुशी दाखिल करना, इस नीयत से अगर आप खुशी का इजहार करेंगे आपको सवाब मिलेगा जी। अच्छा, अब अगर बाज लोग बेचारे जो है वो ऑटोमेटिकली मुस्कुराहट वाले होते हैं, उनको मौत की भी खबर मिलेगी, किसी की को परेशानी की खबर मिलेगी, अगला मुस्कुराएगा। अरे भाई यहाँ अपनी मुस्कुराहट को रोको, क्या वो बेचारा गमज़दा है, उसके साथ जो थोड़ा वो गमखारी करो, अफसोस का इजहार करो, उसके दुख को महसूस करने की कोशिश तो करो। हाँ बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे आपको सच और झूठ का लिहाज रखना है, सही, तो वरना कलम चल जाएगा। अल्लाह अकबर। अब अगर आपके दिल में दुख नहीं हुआ तो आपने कहा ये लफ्ज कहे कि यार मुझे बड़ा दुख हुआ, ये झूठ हो गया। सही, आप यहाँ यूं कह सकते हैं कि यार बड़े दुख की बात है, दुख की खबर है, दुख की खबर, सही, ये कहकर आप निकल जाए। ठीक है, मगर के यहाँ दुख का इजहार करें ताकि यार ये जो अपना मुसलमान भाई है इसको थोड़ा रिलैक्स होइए, सही, इसका बोझ थोड़ा हल्का हो जी। तो वही के ये अगर हमें आ जाए ना काश ये फन कि कहाँ क्या बोलना है, कहाँ मुस्कुराना है और कहाँ जो है ना वो अफसोस का इजहार करना है, तो बात ही कुछ और हो जाए। मदीना मदीना इंशाल्लाह मदनी काफिलों में सफर करने से इंशाल्लाह ये सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, मदनी नामत और अमल करने से इंशाल्लाह सारी चीजें ये मिलेंगी इंशाल्लाह, मेरे सुन्नत के कुतुब और रसाइल का मुताला करने से इंशाल्लाह ये सारी चीजें मिलेंगी इंशाल्लाह। देखिए इससे हमें ये पता चला कि नाज शरीफ जब भी सुने ना तो ज़ौक़ को शौक के साथ सुने, सुभान अल्लाह, अदब के साथ सुने, क्या बात, और रोना आए तो रोकर सुने। आहा, और दूसरा ये कि अगर कोई अच्छा काम करे, सही, किसी ने अच्छा काम किया तो उसकी हौसला अफजाई करें, सही, ताकि वो और अपने अमल में तरक्की करे, अपने काम में और तरक्की हो, उसे तरक्की करे, वो हौसला अफजाई होगी तो तरक्की करेगा इंशाल्लाह। और तीसरा ये कि नमाज पढ़ें तो इमाम शरीफ इनका पढ़ें। सुभान अल्लाह, क्या बात है जी। ये किरदार रज़ा से, उस पूरे वाक़े से जिस तरह हमें अदब नात रसूल की झलक नज़र आ रही है, वैसे माशाल्लाह जानशीन में सुन्नत ने दीगर बातें भी बयान फरमाई हैं। अल्लाह ताला हमें भी इनकी बरकत जो है वो अता फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, इमाम अहले सुन्नत का किरदार ये हमारे लिए एक रहनुमा उसूल की हैसियत रखता है। इसको अगर अपनाया जाए, ज़िंदगी में शामिल किया जाए, इंशाअल्लाह बरकतें और बहारें मिलेंगी, अल्लाह ताला की रिज़ा मिलेगी और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह इनायत भी नसीब होगी। अल्लाह हम सबको अता फरमाए। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदीना शरीफ जब जाते हैं तो लोग तो कहते हैं हम तो इतने पैसे लगा के आए हैं, 1.5 लाख रुपए लगा के आए हैं, ऐसे थोड़ी आ गए। अब देखें ऐसों को चाहिए कि वाकई इनको जहन तो ये होना चाहिए कि 1.5 लाख या जितने में ये तो कुछ भी नहीं है। पहले जो लोग सफर करते थे, ऊँटों पे सफर करते थे, घोड़ों पे सफर करते थे और कितने दिनों में पहुंचते थे। अल्लाह अल्लाह, हमारे देखें कितनी आसानी है। इमाम अहमद रज़ा, इमाम अहमद रज़ा, तूने बातिल को मिटाया है, इमाम अहमद रज़ा, दीन का डंका बजाया है, इमाम अहमद रज़ा प्यारे, इमाम अहमद रज़ा।